بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے مسئلے کی جس کا گزشتہ کچھ دنوں میں آپ نے میں نے سامنا کیا ہے۔ یہ مسئلہ بہت سنگین انداز میں ہمارے سامنے آیا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں۔ اس وقت پیٹرول کا جو مسئلہ ہے، جو اس کی دستیابی کا مسئلہ ہے، وہ بہت سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب کورونا کی وبا ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے اور ہمارے ہاں یہ وبا بہت خطرناک انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ پیٹرول پمپس پر جو آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اینٹی سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔ یہ ایک عدد اور خطرناک سچویشن ہے۔ لیکن جس اذیت سے اس شخص کو گزرنا پڑ رہا ہے جو پیسے دینے کو تیار ہے، جو خوار ہو رہا ہے ایک پمپ سے دوسرے پمپ، وہ اذیت بہت بڑی ہے۔ اس پوری کہانی میں کہیں مجرمانہ غفلت کا معاملہ ہے، کہیں مجرمانہ عمل کا معاملہ ہے، اور کہیں اس کہانی میں جو ہے وہ بہت شدید لڑائی کی بھی سی ہمیں کیفیت نظر آ رہی ہے، اور ایک ایسی کیفیت ہے جس میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب تک جو کیا گیا تھا وہ گڈ فیتھ میں کیا گیا تھا، لیکن وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الٹ ہو گئی ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان کا ویژن تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، جس کے لیے حکومت کوششیں بھی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے 31 مئی کو ٹویٹ کیا۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پورے ریجن میں بھارت سے تقریباً ہم سے دگنے پرائسز ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے، اور باقی جو ملک ہیں خطے کے ان میں بھی ہم سے 50% زیادہ، 75% زیادہ ہیں، لیکن سب سے سستی پیٹرولیم مصنوعات وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی بات کا غصہ وزیر اعظم کا کابینہ کے اجلاس میں بھی نظر آیا۔ پیٹرول گیا کہاں غائب ہو گیا؟ لوگ کیوں خوار ہونے لگے؟ اس قدر اذیت میں لوگ کیوں مبتلا ہیں؟ اس صورتحال میں نے کچھ چیزیں جمع کی ہیں، وہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، گزشتہ دنوں میں نے دیکھا تھا کہ پیٹرولیم پرائسز عالمی منڈی میں اس طرح کے ہو گئے تھے کہ ہمارے پاس تیل نکل رہا ہے، تیل رکھنے کو نہیں ہے، تو تیل بھی لے جاؤ، رکھنے کا برتن بھی لے جاؤ، اور لے جانے کے پیسے بھی ہم سے لے جاؤ۔ اتنا سستا مائنس میں پیٹرول چلا گیا تھا۔ یہ آسان لفظوں میں اس کو ایسے سمجھ لیجئے۔ تو اس وقت جب عالمی منڈی میں تیل سستا ترین تیل تھا، تو اس وقت وزارت توانائی نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں وزارت توانائی نے 3 باتیں کی۔ وزارت توانائی نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی، کووڈ-19 کی سچویشن، تو گاڑیاں بند ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے، ٹرینیں بند ہیں، سب کچھ بند ہے، تو کھپت بہت کم ہو گئی ہے، طلب بہت کم ہو گئی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز، اب یہ اس کا آپریٹو پارٹ ہے، یہ کیا کریں، ریفائنریز، یہ جو ہے ریفائنریز سے آئل مارکیٹنگ کمپنیز ریفائنڈ پروڈکٹ نہیں اٹھا رہی ہیں، تو اس لیے اس صورتحال میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ریفائنریز جو اپنے پلانڈ کارگو ہیں ان کو کینسل کر دیں، ان کو روک دیں، اپنے آرڈرز کو کینسل کر دیں، تاکہ جو پاکستان میں ریفائنریز ہیں وہ اور ایکسپلوریشن کمپنیز جو ہیں وہ اپنا کام کرتی رہیں۔ اور اس میں جو تیسرا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ OCAC کے آئل کمپنیز ایڈوائزری کمیٹی کے جو احکامات ہیں وہ پورٹ اتھارٹیز بھی پوری طرح سے فالو کریں۔ ایک چھوٹا سا لیٹر تھا جو وزارت کے سیکرٹری ہیں ان کی جانب سے جاری کیا گیا۔ 3 نقطے تھے اس کے، میں دہرائے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک، کھپت اور طلب بہت کم ہو گئی ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے۔ دوسرا، اپنے آرڈرز، پلانڈ کارگوز کینسل کر دیجئے۔ تیسرا، پورٹ اتھارٹیز جو ہے وہ اس پر عمل کریں۔ پھر ہوا کیا کہ مئی کے آغاز میں اب اوگرا نے، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہا کہ اپنے ذخائر بڑھائیں، کیونکہ نظریہ رہا تھا کہ اب جب چیزیں جس طرح کھلنے کی طرف جا رہی ہیں تو ذخائر نہیں ہیں کمپنیز کے پاس، تو ذخائر بڑھیں۔ اسی لیے اب جب یہ سچویشن ہوئی تو 6 جون کو اوگرا نے کیا کیا، اوگرا نے OMCs کو، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو نوٹس دیے، شو کاز نوٹس، اور اس میں یہ کہا کہ قلت پیدا ہو گئی ہے، ہم آپ سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ اپنے جو ریزروز ہیں ان کو بلڈ کریں، ذخائر کو بڑھائیں، یہ آپ نے کیوں نہیں بڑھائے؟ تو یہاں یہ جان لیں کہ یہ قلت مصنوئی قلت ہے، یہ مصنوئی قلت ہے۔ اس سلسلے میں کیا نظر آیا کہ 6 کمپنیز ہیں، 3 کو تو اوگرا نے مارک کر لیا، اوگرا کے پاس اس سلسلے میں ثبوت ہیں، شیل، ٹوٹل، اٹک، یہ 3 کمپنیز مارک کر لیں، اور اس کے بعد
3 کمپنیز اور تھیں، گو، ہیسکول اور ایک کمپنی اور تھی ان میں، ان کے بارے میں جو ہے اوگرا کے پاس جو وزیر اعظم پاکستان کا سٹیزن پورٹل ہے جس پر بڑی شکایات وغیرہ جاتی ہیں، آپ نے بھی کی ہوں گی، تو وہاں شکایات جو ہیں وہ پہنچی کہ پیٹرول دستیاب نہیں ہے. تو یہ 3 کمپنیز جو ہیں ان کی شکایات پہنچی. پھر اوگرا نے اپنی ٹیموں کے ساتھ ایک کیماڑی میں، کراچی میں، جہاں بین الاقوامی منڈی سے مال آتا ہے اور جہاں ان کے ریزروز رکھے جاتے ہیں او ایم سیز کے، وہاں چھاپا مارا اور وہاں 2 کمپنیز کا سٹاک نکلا اور یہ سیدھا ہولڈنگ کا، ذخیرہ اندوزی کا کیس ہے. تو وہاں 2 کمپنیز کا جو ہے وہ مال نکلا، اچھا خاصا مال نکلا. اب اس وقت جو ہے یہ جان لیں کہ یہ سیدھا جو ہے وہ قیمت کا معاملہ ہے. آپ یہ بتا رہی ہے اوگرا حکومت کو کہ قیمت بڑھا دیں، اگلے لمحے جو ہے وہ پیٹرول ملنا شروع ہو جائے گا. اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت حکومت کو پوری طرح سے کوشش کر رہی ہیں کہ وہ دباؤ میں لے آئیں اور دباؤ ڈال کے قیمت جو ہے وہ ان کی مرضی کی ہو جائے. دیکھیں، مارچ 2020 میں اوگرا یہ بتا رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر جو ہے وزارت کی جانب سے کہا گیا کہ پابندی لگا دی گئی تھی. 24 اپریل کو اس سلسلے میں جو مارچ 2020 میں پابندی لگائی گئی تھی، وہ 24 اپریل کو وہ پابندی اٹھا لی گئی. یہ بھی اعتراف کیا جا رہا ہے منسٹری کی جانب سے کہ سستے داموں جب عالمی منڈی میں پیٹرول مل رہا تھا تو وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، سستے داموں پیٹرول نہیں خریدا گیا. اب اس وقت آئل مارکیٹنگ کمپنیز پاکستان میں کیا کہہ رہی ہیں، جن کی ذمہ داری کہ وہ ہمیں تیل دیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں تیل عالمی منڈی سے سستا ہے 15 دنوں کے لیے. پھر وہ اگلا فور نائٹ ریویو آ جائے گا تو 15 دنوں کے لیے ایک اوسط قیمت مقرر کر دی جائے. اب یہ انہوں نے آفیشیلی اپنے جواب میں بتا دیا ہے. انہوں نے جواب لکھا ہے، تو انہوں نے جواب میں کیا لکھا ہے کہ منسٹری نے روک دی امپورٹ اور منسٹری کے امپورٹ روکنے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور اب جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایوریج پرائس کر دیں اور پیٹرول جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ سیدھا ذخیرہ اندوزی کا معاملہ. تو اب اس وقت کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک جانب یہ کمپنیز ہیں، ان کمپنیز نے ہمیشہ لمبا مال بنایا ہے ہر فورٹ نائٹ ریویو پہ، اور پاکستان میں جس طرح سے ماضی میں یہ کمپنیز کام کرتی رہی ہیں، عالمی منڈی میں قیمت جتنی کم ہوتی ہے اتنی قیمت کم نہیں ہوتی. یہ کمپنیز ہمیشہ پیسے کماتی آئی ہیں. اس وقت جب کورونا وائرس کی وبا کی صورتحال ہے، جب معیشت مشکلات سے دوچار ہے، جب انڈیویجولز شدید مشکلات سے دوچار ہیں، لوگوں کی آمدنی بہت محدود ہو گئی ہے، اس وقت جب کاروباری اداروں کو لوگوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، ان حالات میں ان کمپنیز کو اپنے منافع کو وہ اتنا تگڑا نہ ہو، اس چیز کا پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. یہاں اس وقت ان حالات میں لوگوں کے فائدے کے لیے سوچنا چاہیے. یہ میری رائے ہے. انہوں نے جو اس وقت کیا ہے، جس میں ہورڈنگ بھی شامل ہے، جس میں اس وقت اپنا پروفٹ دیکھنا وہ بھی شامل ہے، ان حالات میں پروفٹ دیکھنا شامل ہے، تو اس وقت ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری بات، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ عمران خان صاحب نے ہمارے سامنے مثال کیا قائم کی ہے. یہ جو شوگر کی اور گندم کی رپورٹ تھی، یہ رپورٹ آئی کمیٹی کی، پھر اس کے بعد کمیشن کی، پھر کمیشن نے اپنی سفارشات دے دیں، اس کے بعد وہ پبلک کر دی گئیں. کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. وزیر اعظم پر تنقید کرنے والے جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں، وہ تو ہر بار پھر اپنی پوزیشن بدلتے رہے. انہوں نے پہلے کہا کہ کمیٹی کی رپورٹ پبلک نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، کمیٹی کی رپورٹ آ گئی، کہا گیا پبلک نہیں ہوگی، پبلک ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کمیشن دبا دیا جائے گا معاملہ، وہ معاملہ بھی سامنے آ گیا. پھر اس کے بعد اب یہ 90 روز کا وقت دے دیا گیا ہے. اب اس 90 روز میں جو ہے وہ کارروائی ہونے جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اب انہوں نے نیا وتیرہ اپنا لیا. وہ وتیرہ تو نہیں بدلا، ایک پینترا بدل لیا کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ ملک سے بھاگ گئے. عمران خان صاحب نے اپنے اے ٹی ایم کو، طاقتور اے ٹی ایم کو بھگا دیا ہے اور یہ موقع دے دیا ہے، اور ترین صاحب اب واپس نہیں آئیں گے. اب آپ جو ہے وہ سزا دے لیں. اب آپ جو باقی شوگر مل مالکان ہیں جن میں اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو سزا دے لیں، شہباز شریف کو، شاہد خاقان عباسی کو سزا دے لیں. یہ سب شروع کر دیا. لیکن عمران خان صاحب نے جو مثال قائم کی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو عمران خان صاحب کو اس بار بھی، اس کیس میں بھی ایک مثال قائم کرنی ہوگی. عمران خان صاحب کو یہ دکھانا ہوگا کہ وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو ان کا ویژن تھا کہ وہ ریلیف کے لیے کام کریں گے، عام آدمی کے ریلیف کے لیے، اور ان پاپولر ڈیسیشن کرتے ہوئے انہوں نے اس سے کام کیے ہیں. تو عمران خان صاحب کو یہاں مثال قائم کرنی چاہیے.
ان کے اسپیشل ایڈوائزر ہیں، اسسٹنٹ ہیں ان کے ندیم بابر صاحب، وہ آئی پی پیز کی بزنس سے وابستہ ہیں، پاور سیکٹر میں ان کا بزنس ہے، اور ان کا جو گروپ ہے اورینٹ گروپ، اس اورینٹ گروپ کے نہ صرف یہ کہ آئی پی پیز کے بزنس میں وہ، بلکہ اس کا جوائنٹ وینچر جو آئل مارکیٹنگ کی اور ایکسپلوریشن کی کمپنیز ہیں اس میں اس کا جوائنٹ وینچر ہے بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ، اور ان کی منسٹری میں ہوتے ہوئے یہ لیٹر لکھا گیا ہے۔ اس لیٹر پر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس قدر لڑائی ہوئی ہے، اس قدر ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ وہاں پر استعفیٰ دے دوں گا، استعفیٰ لیا جائے، ہمیں لوگوں کو جواب دینا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اس بحث میں یہ بات ہوئی کابینہ کے ارکان کی جانب سے کہ سم ہیڈز مسٹ رول، اور استعفیٰ آنا چاہیے، لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کا امتحان ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح اس سے پہلے اپنے امتحان میں پورے اترے ہیں، اس بار بھی اپنے امتحان میں پورے اتریں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے دوست ہیں اور ان کی منسٹری کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے یہ تمام صورتحال ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب اس کا جائزہ لیں، اس کا فیصلہ کریں۔ اس سلسلے میں کام شروع ہو گیا ہے، اور جو بھی ذمہ دار ہے، اور اگر ندیم بابر صاحب بھی ذمہ دار ہیں، ان کی منسٹری کے سیکرٹری ذمہ دار ہیں، منسٹری ذمہ دار ہے، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، اس ذمہ دار تک نہ صرف یہ کہ پہنچایا جائے، بلکہ اس کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے، اسے سزا دی جائے اس کے کیے کی، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اس سچویشن میں اس مجرمانہ غفلت کی وجہ سے اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کہیں کوئی مال بنانے کا، کسی کو فائدہ پہنچانے کا جو موٹیو تھا وہ تو نہیں تھا۔ تو یہ عمران خان صاحب کو اس امتحان میں پورا اترنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی پورے اترے ہیں، اس بار بھی پورا اتر سکتے ہیں، اور عوام کے لیے ایک بار پھر اس کام کو کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، آپ مجھے گائیڈ کرتے ہیں، آپ مجھے چیزیں بتاتے ہیں، تو کیپ گائیڈنگ می، اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے کمنٹس کو وہاں پر بھی رسپونڈ کروں، یہاں پر بھی رسپونڈ کروں، اور اس کو رسپونڈ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ بتاتے ہیں ان کے مطابق، اور ان میں سے بعض ٹاپکس بھی آپ سجیسٹ کرتے ہیں، ان کے مطابق صورتحال جو ہے اس پر یہ ویڈیوز میں تیار کروں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔